السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. آج اتنی زور زور سے سب بول رہے ہیں، لگتا ہے کہ سب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ کھایا ہے. کھایا ہے؟ سب نے کھانا کھایا ہے. تو اب یہ بتائیے کہ آج ہم کہانی سننے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور کہانی سننے کے لیے دو بچے آج ہمارے ساتھ نئے آ گئے ہیں. آپ بھی کہانی سننا چاہتے ہیں؟ کہانی اچھی لگتی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، آج ہم آپ کو کہانی سنائیں گے، اور کہانی بہت مزے کی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں سے کون کون پیسے بچاتا ہے اور کون کون سارے خرچ کر دیتا ہے؟ کوئی ہے جو سیونگ کرتا ہے، پیسے بچاتا ہے؟ کوئی بچاتا ہے؟ کوئی بچاتا ہے یا سب خرچ کر دیتا ہے؟ ہاں چلیں ہاتھ نیچے کر لیں. آج ہم آپ کو کہانی بہت مزے کی سنائیں گے، اور اس کہانی میں آپ کے لیے بہت مزے کا ایک میسج بھی ہے، پیغام بھی ہے، اور ہم اسے کچھ سیکھ بھی سکیں گے. اور کہانی جو ہے وہ میں آپ کو سناؤں گا یہ والی. سوری، اس میں کوئی کہانی نہیں ہے. میں آپ کو سناؤں گا جو کہانی، اس کا نام ہے A Secret Formula. کیا نام ہے کہانی کا؟ سیکریٹ فارمولا. ایک خفیہ فارمولا، ایک سیکرٹ. اور اس سیکرٹ فارمولے سے آپ بھی سیکھ جائیں گے کچھ مزے کی چیزیں. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے پاس 10 روپے ہیں اور 10 روپے ہو جائیں گے 20 روپے، تو آپ مان سکتے ہیں؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ پیسے ڈبل ہو جائیں؟ تو میں آج آپ کو بتاؤں گا وہ سیکرٹ فارمولا جس سے پیسے ہو جائیں گے ڈبل، بلکہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائیں گے. وہ آپ کو پتہ چلے گا لیکن اس کہانی سے. اور اس کہانی کا نام ہے سیکرٹ فارمولا. اور یہ کہانی پتہ ہے کس کی ہے؟ یہ کہانی ایک بہت مشہور خاتون کی ہے. مطلب خدیجہ. ہاں، اور کوئی نام بتائیں، اور کوئی مشہور نام، مشہور خاتون بتا سکتا ہے؟ ان مشہور خاتون کا نام تھا رابعہ بصری. کس نے نام سنا تھا؟ نہیں سنا تھا نا؟ آج سن لیا. رابعہ بصری مسلمانوں میں ایک بہت مشہور خاتون گزری ہیں بہت پہلے، اور ان کے بہت اچھے واقعات ہیں، بہت اچھی تھیں. اسی لیے ان سے مسلمان ہمیشہ سے لڑکیاں، بچے سب کے سب ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. آپ کو نہیں پتا تھا، اس لیے آج ہم نے آپ کو رابعہ بصری کا واقعہ سنانے کے لیے یہاں پر پلان کر لیا. چلیں بھائی کہانی شروع کرتے ہیں، واقعہ شروع کرتے ہیں. سب ریڈی ہیں؟ جی. آپ بھی ریڈی ہیں؟ سنیں گے. اور اس واقعے کا کہانی کا نام کیا تھا؟ واہ، آپ کو تو بڑا اچھا یاد رہتا ہے بھائی. سیکرٹ فارمولا. ایک دفعہ رابعہ بصری کے گھر پر رحمۃ اللہ علیہ، جو ایسے اچھے نیک لوگ ہوتے ہیں نا پرانے، جن کا انتقال ہو گیا ہوتا ہے اس طرح سے، تو ہم کو کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ ان کو رحمت ان پہ بھیجے، ان پہ رحم کرے. تو ایک دن حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر 5 مہمان آ گئے. 5 مہمان. وہ ان سے باتوں میں مصروف ہو گئی، باتیں کر رہی تھیں. مہمان آ گئے، ہاں بھائی کیسے ہیں، اور سب گھر میں خیریت ہے، سب ٹھیک ہیں، بہت دنوں بعد ہے. اس باتوں میں سب لگ گئے. اتنی دیر میں باتیں کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا، اور کھانے کا وقت ہو گیا. اب جب کھانے کا وقت ہو گیا تو رابعہ بصری اپنے کمرے سے باہر نکلی اور اپنی ملازمہ سے کہنے لگی، بھائی آج تو گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اور کھانے کا وقت ہو گیا ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے تو پھر لے کر آؤ. ملازمہ نے کہا، باجی آج گھر میں کھانے کے لیے صرف 1 روٹی تھی، اور 1 روٹی تو 5 مہمانوں کے لیے، اور پھر آپ بھی ہیں میں بھی ہوں، کافی نہیں ہوگی نا. یہ بات سن کر تو رابعہ بصری پریشان ہو گئیں کہ اب مہمانوں کی تواضع، ان کی خدمت کیسے کی جائے. خیر وہ ملازمہ کی بات سن کر واپس کمرے میں آ گئی. اتنی دیر میں ان کے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی. ٹھک 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 ٹھک. ملازمہ نے پوچھا، کون؟ پھر ملازمہ نے دروازہ کھول دیا، دیکھا، اور پھر ملازمہ نے آ کے حضرت رابعہ کو بتایا، باجی کوئی سوالی فقیر آیا ہے، مانگ رہا ہے. حضرت رابعہ نے کہا، وہ جو روٹی رکھی ہے نا وہ اس کو دے دو. ملازمہ نے کہا، ماں جی اگر ہم نے وہ ایک ہی تو روٹی ہے
اس فقیر کو دے دی تو مہمانوں کو کیا دیں گے کھانے میں؟ رابعہ بصری نے کہا اللہ مالک ہے، تم یہ روٹی اس سوالی کو دے دو۔ ملازمہ گئی اور جا کر وہ روٹی اس مانگنے والے کو دے دی۔ سب لوگ پھر باتوں میں مشغول ہو گئے، باتوں میں لگ گئے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر پھر دستک ہوئی، ٹھک 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 ٹھک۔ اب جب ٹھک 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 کی آواز آئی، دروازے پر کوئی آیا تو پھر ملازمہ گئی تو ملازمہ نے کہا کون ہے؟ آواز آئی میں آپ کے برابر سے آئی ہوں۔ ملازمہ نے دروازہ کھولا تو پڑوسی تھی، پڑوسن آئی تھی۔ انہوں نے کہا یہ لے میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں، باجی ہیں گھر میں، رابعہ باجی، ان کو دے دیں۔ اب ملازمہ وہ کھانا لے کر آئی اور اس نے کہا باجی یہ پڑوسن آئی ہے کھانا لے کر۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا ذرا دیکھو تو کھول کر اس میں روٹیاں کتنی ہیں۔ ملازمہ نے کھولا اور گنا، 1 2، باجی اس میں 2 روٹیاں ہیں۔ رابعہ بصری نے کہا یہ کھانا واپس کر دو، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ غلطی سے آ گیا ہے ہمارے ہاں۔ ملازمہ بہت حیران ہوئی اور مہمان بھی یہ سن رہے تھے، وہ بھی حیران ہوئے، ان کو بھوک لگ رہی تھی، ان کو ارے کھانا آیا تھا واپس جا رہا ہے۔ دیر سے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں لیکن وہ مہمان تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ خیر ملازمہ واپس گئی اور اس نے جا کر وہاں پہ کھانا ان کو واپس دے دیا، کہنے لگی آپ غلطی سے لے آئیے۔ اس نے کہا ہاں میں غلطی سے لے آئی تھی، برابر والی باجی کیا کہا تھا مجھے امی نے۔ کھانا واپس لے گئی، پھر سب آ کے بیٹھ گئے، پھر باتیں ہونے لگی اور بھی سب خیریت ہے سب۔ اب بیچارے مہمانوں کو تو بڑی بھوک لگ رہی تھی، وہ کہتے ہیں کھانا ہی نہیں پوچھ رہی، باتیں کی جا رہی ہیں، تو باتوں سے تو تھوڑی پیٹ بھرتا ہے، کھانا ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں پھر دروازے پہ نوک ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی، ٹھک 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 ٹھک۔ ملازمہ نے پھر پوچھا کون؟ آواز آئی برابر سے آیا ہوں، یہ بچے کی آواز تھی، امی نے کھانا بھیجا ہے۔ ملازمہ نے دروازہ کھولا، ایک بچہ چھوٹا سا کھڑا تھا، اس نے کہا ہاں بھائی کہاں سے آئے ہو؟ برابر سے آیا ہوں، کھانا بھیجا ہے۔ ملازمہ نے وہ ٹرے کھانے کے لیے اندر آئی، آ کر کہا باجی یہ پڑوس سے کھانا آیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا ذرا روٹیاں تو گننا۔ ملازمہ بڑی پریشان ہوئی کہ روٹیاں کیوں گنواتی ہیں؟ اور جو مہمان آئے تھے وہ بھی بڑے پریشان ہوئے کہ پھر کھانا واپس نہ چلا جائے، ان کی تو بھوک لگ رہی تھی۔ خیر ملازمہ نے روٹیاں گنی اور اس نے کہا باجی 5 روٹیاں ہیں۔ اب حضرت رابعہ بصری نے کہا پتہ کیا کہا؟ کیا کہا؟ اور کیا کہا؟ وہ کہنے لگی واپس دے دو، یہ کھانا ہمارے لیے نہیں ہے۔ اب تو مہمان بڑے پریشان۔ خیر کھانا واپس کر دیا ملازمہ نے، اب سب بڑے پریشان، بھوک بھی لگ رہی ہے، اور وہی اب ان کو بھوک سے زیادہ پریشانی یہ تھی چکر کیا ہے، یہ ہر دفعہ روٹیاں آتی ہیں، روٹیاں گنتی ہیں اور واپس بھیج دیتی ہیں، اور وہ یہ سوچ ہی رہے تھے، ان کا باتوں میں دل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اچانک پھر دروازے ٹھک ٹھک ہوئی، ٹھک 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 ٹھک۔ ملازمہ نے کہا کون؟ رابعہ بصری نے کہا تم چھوڑو میں جاتی ہوں۔ گئی، دروازہ کھولا، ٹرے واپس لے کر آئیں اور انہوں نے رکھا اور کہا آپ لوگ ہاتھ دھو لیجئے، کھانا آ گیا ہے۔ مہمان تو بڑے پریشان، حیران۔ خیر سب نے آگے پہلے کہا بعد میں پوچھیں گے، پہلے کھانا کھا لو واپس نہ چلا جائے۔ تو سب گئے جلدی کھانا وانا ہاتھ واتھ دھو کر آئے، سب نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھی، مل کر کھانا کھایا، ایک دوسرے کو کھلایا، سب کا پیٹ بھر گیا، سب نے کہا الحمدللہ۔ جب سب نے الحمدللہ پڑھ لی تو پھر جو ایک مہمان تھی انہوں نے پوچھا رابعہ کھانا تو ہم نے کھا لیا، یہ بتاؤ کہ یہ ہر دفعہ تم کھانا واپس کیوں بھیجتی تھی، اور یہ آخری والے جو تھا اس ٹرے کو تم نے، اس کھانے کو تم نے کیوں لے لیا؟ رابعہ نے کہا دیکھیں بہن، میں نے نہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی میرے راستے میں دے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت رابعہ نے کہا کہ بہن میں نے یہ بات پڑھی کہ جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں کچھ دے گا، کوئی بھی چیز دے گا، 1 روپیہ دے گا، 1 روٹی دے گا، کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں کسی ضرورت مند کو دے گا، فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں دے گا، اللہ کی خاطر سے،
صرف اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں کسی کو کچھ دے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اسے دنیا ہی میں 10 گنا بڑھا کر 10 ٹائمز بڑھا کر واپس دے دوں گا، اور آخرت میں تو 70 ٹائم 70 گنا 70 مرتبہ زیادہ کر کے دوں گا۔ 70 ٹائمز کب؟ آخرت میں، ہاں، لیکن دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دے دے گا کتنی ٹائمز؟ 10 ٹائمز، 10 گنا بڑھا کر۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جب وہ سوالی آیا اور میں نے اسے 1 روٹی دی تو مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی کہا وہ سچ کہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ زمین کس کی ہے؟ تو یہاں تو اللہ کی مرضی چلتی ہے نا، تو جس کی زمین ہے، جس کا حکم چلتا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کہا اور وہ ہوئے نہیں؟ وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اللہ نے کہا اگر تم میرے راستے میں 1 دو گے تو میں تمہیں 10 گنا بڑھا کر دوں گا، وہ 1 بھی واپس کر دوں گا اور اتنے 10 اور بھی دے دوں گا۔ تو جب پہلی مرتبہ روٹی آئی اور وہ 2 تھی تو میں نے کہا نہیں بھائی یہ ہماری نہیں ہے، کیونکہ وہ تو 2 گنا ہوا نا، 2 ٹائمز ہوا، میں نے کہا یہ ہماری نہیں ہے۔ جب 5 آئیں تو میں نے کہا نہیں اللہ نے تو کہا ہے 10، تو یہ تو 5 ہے، میں نے کہا نہیں یہ بھی ہماری نہیں ہے۔ اور جب 11 روٹیاں آ گئیں، جب کتنی آ گئی؟ 11، تو میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ نے 1 کے بدلے میں کتنی دی؟ 11 دے دی، 1 وہ بھی واپس آ گئی اور 10 اور آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے 10 گنا بڑھا کر ہمیں جب واپس کر دیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو لے لیا، سارے مہمان حضرت رابعہ کی اس یقین پر، اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ کے فرمان پر، ان کے اس یقین پر حیران رہ گئے، اور سب نے فیصلہ کیا، سب نے کہا رابعہ اب ہمیں بھی یقین آ گیا اللہ کی بات پر، تم نے ہمیں آج یقین دلا دیا، تمہارا شکریہ، اب ہم بھی آئندہ جو اللہ نے کہا ہے اللہ کی ہر بات کے اوپر عمل کریں گے، اللہ نے جو کہا وہ سچ کہا ہے، اور جو اللہ نے کہا ہے وہی ہوتا ہے، اور اب ہم بھی انشاءاللہ اللہ کے راستے میں دیں گے، خرچ کریں گے، اور جو ہم خرچ کریں گے تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی دے گا اور دنیا میں کتنی ٹائمز دے گا؟ زیادہ 10 ٹائمز۔ تو یہ تھا سیکرٹ فارمولا، کس چیز کو؟ چیزوں کو بڑھانے کا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پیسے، ہماری چیزیں، ان میں اضافہ ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ سب کچھ دوسروں کو بھی دینا چاہیے، سب کچھ خود لے لینا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ کے راستے میں دوسروں کو دینا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے راستے میں دوسروں کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے بھائی؟ 10 گنا اور دے دیں گے۔ اس طرح سے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس میں کیا ہو جائے گا؟ ڈبل ہو جائے گا، بلکہ 10 ٹائمز بڑھ جائے گا۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ سیکرٹ فارمولا؟ کیسی لگی کہانی؟ اچھی۔ مزہ آیا؟ جی۔ کل ہم سنیں گے ایک اور نئی کہانی، اور کل تک اب آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آج گھر جا کر آپ نے جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس میں سے کوئی حصہ اللہ کے راستے میں کسی ضرورت مند کو دینا ہے، اپنے کسی ساتھی کو بھی دے سکتے ہیں، جس بچے کے پاس کچھ نہیں اور آپ کے پاس ہے تو آپ شیئر کیجئے، اور یہ سوچ کے شیئر کیجئے کہ ہم یہ اللہ کی خاطر شیئر کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی خاطر آپ جس کے پاس نہیں ہے، آپ کچھ کھا رہے ہیں، ببل کھا رہے ہیں، تو آپ تھوڑی سی ببل کسی اور کو دے سکتے ہیں نا۔ تو جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، ضروری کہ وہ پیسے ہوں، بلکہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے تو وہ اس کو آپ دوسروں سے جن کے پاس نہیں ہے شیئر کیجئے۔ بس آپ چھوٹے ہیں تو تھوڑا سا ایک کام کیجئے گا کہ امی ابو سے پرمیشن لے لیجئے گا کہ امی ابو میں دے سکتا ہوں کسی اور کو، پتہ چلا کہ آپ نے امی ابو کی کوئی چیز کسی اور کو دے دی، تو ایسا مت کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں انشاءاللہ اب کل دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔